وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ وَالْأَعْيَانُ أَجْسَامٌ وَجَوَاهِرُ فَنَقُولُ الْكُلُّ حَادِثٌ۔ اس عبارت سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ عالم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام آیان مرکبہ ہیں، وہ اجسام ہیں۔ دوسری قسم کا نام آیان غیر مرکبہ ہیں، وہ جوہر ہیں، جزء لا یتجزا ہیں۔ اور تیسری قسم کا نام آراض ہے۔ تو عالم میں سے چاہے آیان مرکبہ ہوں اجسام، یا آیان غیر مرکبہ ہوں جواہر، یا عالم کے اقسام میں سے ایک قسم آراض ہوں، یہ تینوں کے تینوں حادث ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عالم کی یہ 3 قسمیں ہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں حادث ہے۔ آیان بھی حادث ہے، آراض بھی حادث ہے، آیان مرکبہ بھی حادث ہے، اور آیان غیر مرکبہ بھی حادث ہے۔ سب کے سب حادث ہے۔ اتنی سی بات مل جاتی ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم آیان اور آراض ہیں، اور آیان اجسام اور جواہر ہیں، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ تمام کے تمام حادث ہیں۔ تو آیان بھی حادث، آراض بھی حادث۔ آیان میں آیان مرکبہ بھی حادث، آیان غیر مرکبہ بھی حادث۔ آیان مرکبہ میں جسم ہے، جسم بھی حادث۔ آیان غیر مرکبہ جوہر ہے، جوہر فرد، وہ بھی حادث۔ سب حادث ہے۔ جب عالم کی یہ تینوں قسمیں حادث ہیں تو عالم بھی حادث ہوا، ثابت ہوئے عالم حادث ہے۔ اب آگے آراض کے حادث ہونے کی دلیل پیش کی انہوں نے۔ اما الاعراض فبعضها بالمشاهة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض، وبعضها بالدليل وهو الطريان العدم كما في أضداد ذلك فإن القدم ينافي العدم۔ اعراض کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دونوں دلیل آراض کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ بعض آراض کے حادث ہونے کا ثبوت مشاہدے سے ہے۔ بعض آراض کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، اور بعض آراض کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ جن آراض کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے وہ آراض کون ہیں؟ سکون کے بعد حرکت کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، تاریکی کے بعد روشنی کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، بیاض کے بعد سواد کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ ان سب کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ حرکت کا حادث ہونا، حرکت عرض ہے نا، حرکت عرض ہے، حرکت کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ روشنی عرض ہے تو روشنی کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ سواد عرض ہے تو سواد کا ثابت ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ ان سب کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ کیسے؟ جب کوئی چیز ساکن ہوتی ہے تو وہاں پر حرکت معدوم ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ یہ پتھر ہے، ساکن ہے تو حرکت معدوم ہے۔ تو کسی چیز کے ساکن ہونے کے وقت یہ چیز حرکت سے خالی اور عاری ہوتی ہے، لیکن جب اس کا سکون ختم ہو کر کے یہ حرکت میں آ جاتا ہے تو حرکت کا عدم سے وجود کی طرف خروج ہو جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے یہی چیز سکون اس کا جب ختم ہو گیا اور یہ چیز حرکت میں آ گئی تو سکون کے ختم ہونے کے بعد حرکت کا عدم سے وجود کی طرف خروج ہوتا ہے، اور کسی چیز کا عدم سے وجود کی طرف خروج ہی حدوث کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سکون کے ختم ہونے کے بعد حرکت حادث ہوئی۔ کیا ہوگی؟ حرکت حادث ہوئی۔ آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں
اسی طرح جب کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے تو روشنی معدوم ہے، لیکن جیسے ہی تم نے کھٹکا دبایا تاریکی ختم ہو گئی اور روشنی آ گئی۔ تو تاریکی کے ختم ہو جانے کے بعد روشنی جو کمرے میں آ جاتی ہے تو روشنی کا عدم سے وجود کی طرف خروج ہوتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، سارے پنجوں سے لگتے اب تک اصلاح نہیں کی ہے۔ میرے سامنے موٹر سائیکل چلا ایسے کر، پہلے ایسے پر ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ للچاتا ہے موٹر سائیکل چلا کر کے، آپ چلاتے دکھے نہیں تو روشنی کا عدم سے وجود کا خروج ہو گیا، اور کسی چیز کا عدم سے وجود کا خروج ہی حدوث کہلاتا ہے۔ تو روشنی کا حدوث اور روشنی حادث ہوئی، اور کھٹکا دبانے کے بعد روشنی آ جاتی ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہو گیا، دیکھ لیا۔ اسی طرح دیوار پر بیاض ہے تو سواد غائب ہے، سواد معدوم ہے، لیکن اگر پینٹر اس پر سواد کا پینٹ کر دیتا ہے تو جو سواد معدوم تھا اس سواد کا عدم سے وجود کی طرف خروج ہو گیا، اور کسی چیز کا عدم سے وجود کے خروج ہی حدوث کہلاتا ہے۔ تو سواد کا حدوث ہو گیا، سواد حادث ہو گیا، اور پینٹر نے پینٹ کر دیا تو دیکھ لیا ہم نے سواد یہاں آ گیا، سواد حادث ہو گیا۔ تو سواد کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہونے ہوا۔ تو حرکت کا حادث ہونا، روشنی کا حادث ہونا، سواد کا حادث ہونا، ان کا حادث ہونا میں مشاہدے سے معلوم، مشاہدے سے ثابت ہے۔ تو بعض آراز کا حادث ہونا کس سے ثابت ہوا؟ مشاہدے سے، سمجھے؟ مشاہدے آنکھوں سے دیکھا نا۔ اور بعض آراز کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ کن آراز کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہوتا ہے؟ حرکت کی ضد سکون ہے تو سکون کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ روشنی کی ضد تاریکی ہے، ظلمت ہے، تو ظلمت کا حادث ہونا مشاہدے سے نہیں، دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ سواد کی ضد بیاض ہے تو بیاض کا حادث ہونا دلیل سے معلوم ہوتا ہے، دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حرکت کی ضد سکون، روشنی کی ضد ظلمت، سواد کی ضد بیاض۔ تو سکون، ظلمت اور بیاض یہ تینوں ازداد ہوئے ان تینوں کے، ان تینوں کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ ان تینوں کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب یہ چیز حرکت میں آ گئی تو سکون معدوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ سکون معدوم ہو گیا نا، سکون معدوم ہو گیا۔ اور جب کمرے میں روشنی پھیل گئی تو تاریکی معدوم ہو گئی، ظلمت معدوم ہو گئی۔ پینٹر نے اس پر کالا پینٹ کر دیا تو بیاض معدوم ہو گیا، ہوا نا؟ معدوم ہوا۔ تو حرکت میں کسی چیز کے آنے کے بعد سکون پر عدم طاری ہو گیا، کمرہ کے روشن ہونے کے بعد ظلمت پر عدم طاری ہو گیا، اور سواد کے موجود ہونے کے بعد بیاض پر عدم طاری ہو گیا۔ اور جن چیزوں پر عدم طاری ہوتا ہے، جو معدوم ہوتا ہے، جو معدوم ہوتا ہے، جن پر عدم طاری ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ حادث ہوتا ہے۔ جن پر عدم طاری ہوتا ہے، جو معدوم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کو حادث نہ مانو گے تو قدیم کہو گے، کیونکہ حادث کو کیا ہوتا ہے؟ قدیم۔ تو حادث نہ مانو گے، معدوم کو حادث نہیں مانو گے تو قدیم ماننا پڑے گا۔ اور قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے۔ جو چیز قدیم ہوگی وہ معدوم ہو نہیں سکتی ہے، اور جو معدوم ہوگا وہ قدیم ہو نہیں سکتا ہے۔ مگر حرکت کے موجود ہونے کے بعد جب سکون معدوم ہو گیا، روشنی کے معدوم ہونے کے بعد ظلمت معدوم ہو گیا، سواد کے موجود ہونے کے بعد جب بیاض موجود ہو گیا، یہ سب جب معدوم ہو گیا، بیاض معدوم ہوا، ظلمت معدوم ہوئی اور سکون معدوم ہوا، یہ تینوں معدوم ہو گئے، ان تینوں پر عدم طاری ہو گیا،
جب عدم تاری ہو یا تینوں معدوم ہو گئے تو اب یہ قدیم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے۔ جب یہ دونوں تینوں معدوم ہو گئے تو اب یہ قدیم نہیں ہوگا، اور قدیم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اس قدیم کا الٹا کیا ہوگا؟ حادث۔ تو ان تینوں کا معدوم ہونا ان تینوں کے حادث ہونے کی دلیل ہے، ان تینوں کا معدوم ہونا ان تینوں کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں کوئی مولانا نہیں صاحب، حضرت جبرائیل ہو، یہاں پونے گھنٹہ جا رہا ہے۔ جی تو ان تینوں آراز کے حادث ہونے کی دلیل ان کا معدوم ہونا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو معدوم ہوگا وہ حادث، وہ قدیم ہو نہیں سکتا ہے، جب قدیم نہیں ہو تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ حادث۔ یہ تینوں کے تینوں معدوم ہیں، تینوں حادث ہوتے ہیں، تو ان تینوں آراز کے حادث ہونے کی دلیل ان کا معدوم ہونا ہے۔ تو بعض آراز کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، اور بعض آراز کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ مشاہدے سے کس کا؟ سکون کے بعد حرکت کا حادث ہونا، ظلمت کے بعد روشنی کا حادث ہونا، بیاض کے بعد سواد کا حادث ہونا، ان سب کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ اور حرکت کی ضد سکون کا حادث ہونا، روشنی کی ضد ظلمت کا حادث ہونا، سواد کی ضد بیاض کا حادث ہونا، ان تینوں کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ان تینوں کا معدوم ہونا، کیونکہ جو چیز معدوم ہوتی ہے وہ قدیم ہو نہیں سکتی ہے، اور جب قدیم نہیں ہوتی کیا ہوگا؟ وہ حادث ہوگا۔ ان تینوں کو معدوم ہے، ان کے حادث ہونے کی دلیل ہوئی۔ تو آراز کا حادث ہونا دلیل سے معلوم ہے نہیں ہوا؟ کتاب دیکھو۔ بہرحال آراز کا حادث ہونا، تو ان آراز میں سے بعض کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، جیسے سکون کے بعد حرکت کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، اور ظلمت کے بعد روشنی کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، بیاض کے بعد سواد کا حادث ہونا مشاہدے سے ثابت ہے۔ اور ان آراز میں سے بعض آراز کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے، اور دلیل عدم کا طاری ہونا ہے، وہ طریان عدم۔ دلیل کیا ہے؟ عدم کا طاری ہونا، جیسا کہ ان سب کے ازداد میں ان کا عدم کا طاری ہونا ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے ازداد میں، کن کے ازداد میں؟ حرکت کی ضد سکون میں، روشنی کی ضد ظلمت میں، سواد کی ضد بیاض میں۔ تو سکون، ظلمات اور بیاض، ان تینوں کا حادث ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ کما فی ازداد ذالک، جیسا کہ ان کے ازداد میں ہے، کیونکہ ان تینوں کا قدیم ہونا ان تینوں کے معدوم ہونے کے منافی ہے۔ اور چونکہ ان تینوں کا معدوم ہونا ثابت ہو چکا ہے، تینوں معدوم ہے نا، اس لیے قدیم ہو نہیں سکتا ہے۔ جب قدیم نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ حادث۔ ان تینوں کا معدوم ان کے حادث ہونے کی دلیل ہوگی۔ اچھا، اب آگے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے، جو چیز قدیم ہوگی وہ معدوم ہو نہیں سکتی ہے، اور جو چیز معدوم وہ قدیم ہو نہیں سکتی ہے۔ معدوم قدیم نہیں ہو سکتی ہے، اور جو قدیم ہوگی وہ معدوم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے نا، اللہ کی ذات کبھی معدوم ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو چیز معدوم ہوگی وہ قدیم ہو نہیں سکتی ہے۔ ہم لوگ ایک زمانے میں معدوم تھے، ہم لوگ قدیم ہو سکتے ہیں کبھی؟ ارے سال 6 ماہ کے بعد ہم تو قبرستان چلے جائیں گے، سال 6 ماہ تو ہو سکتا ہے 2-4 روز 3 روز قبرستان چلے جائیں گے، پتہ ہی انشاءاللہ، یعنی جلدی جائیے، کھڑا ہونا ہے کیا؟ ہاں، اب آپ نے کہا قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے، اللہ کی ذات قدیم و معدوم ہو نہیں سکتا ہے، اور جو معدوم وہ قدیم ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ سب کے سب معدوم ہیں، ہم قدیم نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے، اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ لأن القدیم إن كان واجبا لذاته فظاهر وإلا لزم استناده إليه بطريق الإيجاب إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة والمستند إلى الموجب القديم ضرورة امتناع التخلف المعلول عن العلة۔ اتنا سے پڑھائیں گے۔ قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے، اس منافات کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر 5 باتیں سمجھو، 5 باتیں، تب یہ دلیل سمجھ آئے گی۔ 5 باتیں سمجھو، دھیان سے سمجھو۔ نمبر 1، واجب لذات ہی کا وجود ضروری اور عدم محال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب لذات ہی ہے نا، واجب لذات ہی، وہ واجب ہے
مگر وہ اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے۔ تو وجوب ان کا خانہ زاد ہے، اصلی ہے، بنیادی ہے، کسی دوسری کے وجہ سے واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واجب لذاتی ہے۔ تو واجب لذاتی کا وجود ضروری اور عدم محال ہوتا ہے، اس کا معدوم ہونا محال اور اس کا موجود ہونا واجب اور ضروری، کمپلسری، بالکل یقینی وہ موجود ہوئے کرے گا۔ تو واجب لذاتی کا موجود ہونا ضروری اور اس کا معدوم ہونا محال، اس کا وجود ضروری اور عدم محال۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آ گیا؟ یہ بات، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ، ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فاعل پر تکیہ اور سہارا کرتا ہے، یعنی ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فاعل کا محتاج ہوتا ہے، جو علت، جو فاعل اس ممکن کے عدم پر، اس ممکن کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کر دیتا ہے۔ یہ پوری کائنات، پورا سنسار اپنے وجود میں اس علت کا، اس فاعل کا محتاج ہے، جو علت اور جو فاعل اس عالم کے عدم پر، اس عالم کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کر دیا اور کر رہا ہے۔ تو ہر ممکن اپنے وجود میں کسی فاعل، کسی علت کا محتاج ہوتا ہے، اور جب کوئی ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور فاعل کا محتاج ہوگا تو وہ ممکن اپنے وجود میں اس علت، اس فاعل پر تکیہ کیسے کرے گا، سہارا اس پر کیسے کرے گا، اس پر ٹیک نہ لگائے گا نا جی۔ جب کوئی ممکن اپنے وجود میں جس علت، جس فاعل کا محتاج ہے تو اس علت، اس فاعل پر وہ تکیہ کرے گا، اس پر سہارا نہ لگائے گا، اس پر ٹیک نہ لگائے گا، ٹیک لگا کر رہے گا، یہ ہم کو موجود کرے گا تو موجود ہو کر نہیں کرے گا۔ تو ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فاعل پر تکیہ اور سہارا کرتا ہے، یعنی ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فاعل کا محتاج ہوتا ہے، جو علت، جو فاعل اس ممکن کے عدم پر، اس ممکن کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا مقدمہ ہے، علت اور فاعل جس ممکن کے عدم پر اس ممکن کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کرتا ہے، وہ ممکن اس علت کا معلول کہلاتا ہے، اس فاعل کا معلول کہلاتا ہے، اس علت کا، اس فاعل کا کیا کہلاتا ہے؟ وہ معلول کہلاتا ہے۔ علت کے مقابلے معلول بولو اور فاعل کے مقابلے مفعول بولو۔ تو جو علت جس ممکن کے عدم پر اس ممکن کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کرتا ہے، وہ ممکن اس علت کا معلول کہلاتا ہے۔ جو فاعل کسی ممکن کے عدم پر اس ممکن کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کرتا ہے تو وہ ممکن اس فاعل کا مفعول کہلاتا ہے۔ یہ پوری کائنات، پورا سنسار اللہ تعالیٰ کا مفعول ہے، اللہ فاعل ہے۔ یہ پوری کائنات، پورا سنسار اس علت کا معلول ہے، اللہ علت ہے۔ تو یہ جتنی بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو اور نہیں تو ہوا کھانے جاؤ۔ تیسری بات، دو بات میں سمجھا چکا ہوں، تیسری بات، جو ممکن اپنے وجود میں جس علت اور جس فاعل پر تکیہ اور سہارا کرے گا، جس علت اور جس فاعل کا محتاج ہوگا، وہ علت، وہ فاعل ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فاعل پر تکیہ اور سہارا کرے گا، کسی علت اور فاعل کا محتاج ہوگا اپنے وجود میں، یہ علت اور یہ فاعل ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ تب کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ واجب کا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ممکن ہوگا تو ممکنات کے سلسلے کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا، اور ممکنات کے سلسلے کا غیر متناہی ہونا تسلسل کہلاتا ہے، تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل محال ہے، محال لازم آئے گا، اور محال باطل ہے، باطل لازم آئے گا۔ اس لیے کسی ممکن کے وجود میں آنے کی جو علت ہوگی، جو فاعل ہوگا، وہ علت و فاعل ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب اس ممکن کے وجود میں آنے کی علت اور فاعل کا ممکن ہونے کی صورت میں کیسے تسلسل لازم آئے گا؟ ممکنات کے سلسلے غیر متناہی ہونا کیسے لازم آئے گا؟ اس
طور پر کہ جب یہ ممکن ہے، اس ممکن کے وجود میں آنے کی علت اور فائل جب یہ ہوگا اور یہ بھی ممکن اگر ہوگا تو چونکہ ہر ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کسی فائل کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کسی فائل کا محتاج ہوگا. چلو یہ اس علت اس فائل کا محتاج ہوا، اور چونکہ علت فائل کو تم نے ممکن مانا تو یہ بھی ممکن ہوگا، اور ہر ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کسی فائل کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کسی فائل کا محتاج ہوگا. چلو اس کے وجود میں آنے کے لیے علت فائل یہ ہوا، اور چونکہ تم نے علت فائل کو ممکن مانا ہے تو یہ بھی ممکن ہوگا، اور ہر ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کسی فائل کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کسی فائل کا محتاج ہوگا. اس کے وجود میں آنے کی علت فائل کو جو محتاج ہوگا وہ بھی ممکن ہوگا. چلو یہ ہوگی علت. اب دیکھو 1 2 3 4 ایسے ہوتا جائے گا. تو بتا یہ سب، یہ بھی ممکن، یہ بھی ممکن، یہ بھی ممکن. تو ممکنات کا ایک غیر متناہی سلسلہ لازم آئے گا. نہیں لازم آئے گا؟ ممکنات کا ایک غیر متناہی سلسلہ لازم آئے گا، اور ممکنات کا ایک غیر متناہی سلسلہ تسلسل کہلاتا ہے. تو تسلسل لازم آئے گا. یہ تسلسل کیوں لازم آیا؟ پہلا ممکن کے وجود میں آنے کی علت اور فائل جس کو مانا تھا اس کو تم نے ممکن مانا. ممکن ماننے کی وجہ سے تسلسل لازم آ رہا ہے، ممکن ماننے کی وجہ سے محال لازم آ رہا ہے، ممکن ماننے کی وجہ سے یہ باطل لازم آ رہا ہے. اس لیے کسی ممکن کے وجود میں آنے کی جو علت اور فائل ہے، پہلا علت پہلا فائل، وہ ممکن نہیں ہوگا. جب ممکن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ممکن کا الٹا کیا ہوگا؟ واجب. ہاں ممکن کا الٹا واجب ہوتا ہے، محال نہیں ہوتا ہے. جی ممکن کا الٹا واجب، کیونکہ ممکن ممکن کا الٹا محال. تو چونکہ محال ہے ہی نہیں، ہم یہاں ممکن کی بات بول رہے ہیں. محال اپنے وجود سے عاری اور خالی ہوتا ہے، اور ممکن اپنے وجود سے عاری اور خالی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ممکن کا الٹا محال ہوگا، ممکن کا الٹا واجب ہوگا، جہاں واجب کا وجود ضروری ہوتا ہے اور عدم محال ہوتا ہے. تو دھیان دو یہاں پر کہ جب یہ ممکن ہے، اس ممکن کے وجود میں آنے کی علت جب ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ماننے سے کیا لازم آیا؟ تسلسل لازم آیا نا. ممکن نہیں ہوگا تب کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. محال کا وجود ہے ہی نہیں. اب دیکھو، اب ہم دلیل پیش کر رہے ہیں، قدم اور عدم کے درمیان منافات دلیل پیش کر رہے ہیں. کوئی بھی ممکن ہے دو حال سے خالی نہیں. یہ ممکن قدیم تم اس کو مان رہے ہو، ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے، یہ معدوم ہے، یہ قدیم ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اگر کسی ممکن کو قدیم تم نے مان لیا تو وہ قدیم دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ ممکن ہوگا، ابھی دلیل سمجھو. تو 3 باتیں تم کو سمجھا چکے ہم، 3 بات ابھی دلیل پیش کریں گے. پہلی بات کیا بتایا کہ واجب لذاتی کا وجود ضروری اور عدم محال ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات، ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فائل پر تکیہ اور سہارا کرتا ہے. اپنے وجود میں کسی علت اور کسی فائل کا محتاج ہوتا ہے. جو علت جو فائل اس ممکن کے عدم پر اس کے ممکن کے وجود کو ترجیح دے کر موجود کرتا ہے. یہ 2 بات ہو گئی، 2 بات ہو گئی. اور 2 ہی بات سمجھائے نبی تم کو. اچھا جی. ہاں تیسری بات یہ کہ کوئی ممکن اپنے وجود میں جس علت جس فائل کا محتاج ہوگا وہ علت وہ فائل ممکن نہیں ہو سکتا ہے. تب ممکن کیا ہوگا؟ تو واجب ہوگا. کیونکہ ممکن ہونے کی صورت میں ممکنات کے سلسلے کا غیر متناہی لازم آئے گا، تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل لازم ہے، محال ہے، محال لازم آئے گا. اس لیے کسی ممکن کے وجود میں آنے کی جو بھی علت ہوگی، جو بھی فائل ہوگا، وہ ممکن نہیں ہوگا. بس یہ پوری کائنات، پورا سنسار ممکن ہے. یہ ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے جس علت جس فائل کا محتاج ہے وہ فائل وہ علت ممکن نہیں ہے. تب کیا ہے؟ وہ واجب ہے. حالانکہ محال ہوگا، وہ واجب ہے. تو تیسرا مقدمہ یہی بتایا آپ نے. چوتھا مقدمہ، جو چیز کسی فائل کسی علت سے اس کے اختیار اور ارادے سے صادر ہو وہ چیز حادث ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ جو چیز کسی فائل سے کسی علت سے
اس کے اختیار اور ارادے سے صادر ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے۔ اللہ فاعل ہے نا، اللہ علت ہے نا، اور وہ فاعل ہے، پوری کائنات مفعول ہے، وہ علت ہے، پوری کائنات معلول ہے۔ اب بتائیے پوری کائنات، پورا سنسار اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس علت سے، اس فاعل سے صادر ہوا ہے۔ صادر جو ہوا اس کے اختیار اور ارادے سے ہوا کہ اس کے اختیار اور ارادے کے بغیر ہوا؟ ارے اللہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے نا جی۔ فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، یفعل ما یشاء میں یشاء کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ فعال لما یرید میں یرید کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ ہر کام دنیا میں اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات، پورا سنسار اللہ کے اختیار اور ارادے اور مرضی سے وجود میں آ گیا ہے۔ اس سے پوری کائنات، پورا سنسار حادث ہے۔ حادث کا مطلب ایک وقت آئے گا یہ رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، ہم بھی چلے گا تم بھی چلے جاؤ، پوری کائنات چلی جائے گی، آج آرے سب رہیں گے۔ تو اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ جو چیز کسی علت، کسی فاعل سے، اس کے اختیار و ارادے سے صادر ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے۔ سمجھے اس کو مثال سمجھانا جی، یہ بات، یہ چوتھی بات سمجھائی۔ جو چیز کسی علت، کسی فاعل سے، اس کے اختیار و ارادے سے صادر ہو کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے، قدیم ہو نہیں سکتی ہے، قدیم ہو نہیں سکتی ہے۔ اور جو چیز کسی علت، کسی فاعل سے، اس کے اختیار و ارادے کے بغیر صادر ہو بھلے وہ قدیم ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ قدیم ہوگا، ہاں وہ قدیم ہوگا۔ نہیں، 4 بات ہو گئی۔ پانچویں بات، جو چیز کسی فاعل اور کسی علت سے بالایجاب صادر ہو، یعنی اس کے اختیار و ارادے کے بغیر صادر ہو۔ تم کس کا رومال ہے؟ روک لینا اس کو، جرنا سا کر جاؤ، ہاں جو چیز کسی چیز سے اس کے اختیار ارادے کے بغیر صادر نہ ہو، بلکہ اس کے اختیار ارادے سے صادر نہ ہو، اختیار ارادے کے بغیر صادر ہو، وہ مستمر الوجود ہوتا ہے، وہ معدوم نہیں ہوتا ہے، وہ قدیم ہوتا ہے، اس کا وجود لگاتار ہوتا ہے، وہ کبھی معدوم نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی معدوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر معدوم ہوگا تو معلول کا علت سے تخلف لازم آئے گا، اور معلول کا علت سے تخلف نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ علت موجود ہو، فاعل موجود ہو اور معلول ندار ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز کسی فاعل موجود قدیم کا معلول ہو، یعنی جو چیز کسی فاعل، کسی علت سے، اس کے قصد و اختیار سے صادر نہ ہو بلکہ بالایجاب صادر ہو، وہ مستمر الوجود ہوتا ہے، وہ معدوم نہیں ہوتا ہے، وہ عدم آشنا نہیں ہوتا، اس پر عدم طاری نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر معدوم ہو جائے گا، قدیم نہیں ہوگا بلکہ معدوم ہو جائے گا، تو معلول کا علت سے تخلف لازم آئے گا، یعنی علت اور فاعل کے رہتے ہوئے معلول کا اور مفعول کا نہ پا جانا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ ہم اس کی مثال دے رہے ہیں، معلول کا اپنے علت سے تخلف، محال مثال۔ آگ سے احراق کا صدور ہوتا ہے نا، احراق جلانا، آگ سے حرارت کا صدور ہوتا ہے نا، گرمی، تو آگ سے احراق کا صدور ہوتا ہے، جلانے کا صدور ہوتا ہے، حرارت کا صدور ہوتا ہے۔ بتاؤ، آگ سے احراق اور حرارت کا صدور آگ کے اختیار و ارادے سے ہوتا ہے کہ اس کے اختیار ارادے کے بغیر ہوتا ہے؟ بغیر ہوتا ہے۔ ایسا تھوڑا کہ آگ چاہے گی تو جلائے گا اور نہیں جلائے، ایسا تھوڑے ہوتا ہے۔ اور آگ چاہے گی تو حرارت کا صدور ہوگا اور نہیں، ایسا تھوڑے ہوتا ہے۔ آگ چاہے یا نہ چاہے، آگ چاہے یا نہ چاہے، اس سے حرارت اور احراق کا صدور ہوگا ہی۔ تو احراق اور حرارت یہ آگ کا معلول ہے، آگ کا مفعول ہے، اور آگ اس کے لیے علت ہے، فاعل ہے۔ اس علت، اس فاعل سے مفعول کا صدور ہو رہا ہے، ظاہر بات بالایجاب ہو رہا ہے کہ بالاختیار ہو رہا ہے؟ بالایجاب ہو رہا ہے، آگ کے اختیار مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ موجود ہو اور احراق اور حالات معلوم نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. بس ایک صورت ہے حکم ربی ہو تبھی ہوگا اور نہیں ہوگا. تو علت تو آگ علت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ علت موجود ہو اور حرارت احراق نہ دار، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو علت کے موجود ہوتے معلوم نہ پایا جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جب علت پایا جائے تو معلوم ضرور پایا جائے گا. تو معلوم کا تخلق علت سے محال ہے. آگ کے رہتے ہوئے علت کے رہتے ہوئے حرارت احراق نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ محال ہے. اچھا جی، جو چیز کسی چیز سے اس کے اختیار ارادے سے صادر ہو وہ فاعل بالاختیار کہلاتا ہے، علت مختارہ کہلاتا ہے اور فاعل مختار کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پوری کائنات کا صدور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور مرضی سے ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، فاعل اختیار ہے، علت مختارہ ہے. اور جو چیز کسی فاعل کسی علت سے اس کے اختیار اور ارادے کے بغیر ہو تو وہ علت اور فاعل بالایجاب کہلاتا ہے، فاعل موجب کہلاتا ہے، علت موجبہ کہلاتا ہے. آگ احراق کے لیے حرارت کے لیے علت موجبہ ہے، فاعل موجب ہے، فاعل بالایجاب ہے. جی تو اب چوتھا پانچواں قاعدہ، پانچویں بات کیا کہا؟ جو چیز کسی فاعل اور کسی علت سے اس کے اختیار اور ارادے کے بغیر صادر ہو، اور اختیار ارادے کے بغیر صادر ہونے کو کہتے ہیں بالایجاب صادر ہونا. جو چیز کسی فاعل سے کسی علت سے بالایجاب صادر ہو، اس کے اختیار ارادے کے بغیر صادر ہو، وہ چیز مستمر الوجود ہوتی ہے، عدم آشنا ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی ہے بلکہ معدوم ہوتی ہے. کیونکہ اگر معدوم مستمر وجود ہوگا معدوم نہیں ہوگا، مستمر وجود ہوگا معدوم نہیں ہوگا، اس کو عدم تعریف ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ موجود رہے گا. کیونکہ اگر موجود نہ ہو تو معلوم کا علت سے تخلق لازم آئے گا، علت کے رہتے ہوئے معلوم کا نہ پانا لازم آئے گا، اور یہ محال. اس لیے جو چیز کسی فاعل قدیم سے بالایجاب صادر ہو، اس کے اختیار ارادے کے بغیر صادر ہو، وہ چیز مستمر وجود ہوتی ہے اور لگاتار اس کا وجود ہوتا ہے اور قدیم ہوتا ہے، وہ کبھی معدوم نہیں ہوتا ہے. یہ 5 باتیں ہم نے بتلائی، یہ 5 مقدمہ. ان 5 مقدموں کو مثالوں کے ساتھ ہم نے تم کو بتلایا. ان 5 مقدموں کو ذہن میں رکھو. اس کے بعد کل قدم اور عدم کے درمیان منافات کی دلیل ہم بتلائیں گے.